الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑھائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ مختصر رب کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم سلم وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے۔ ہم اور آپ ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑی عبادت سے فارغ ہوئے ہیں جس کو قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم جتنے بھی لوگوں نے قربانیاں کی ہیں تو ان کی قربانیوں کو قبولیت عطا فرما لے، اور جو لوگ کسی مجبوری کے تحت نہیں کر سکے ہیں بار الہ تو ان کو آئندہ سال توفیق دے اور صاحب استطاعت ان کو بنا تاکہ وہ آئندہ سال قربانیاں کر سکیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم ایک ایسی چیز سے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں جو پائیدار ہے اور حتمی ہے، اور وہ چیز ہے موت۔ دنیا میں بہت سی سچائیاں ہیں جن کا انکار نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ کا دوست کر سکتا ہے اور نہ آپ کا دشمن۔ بہت سچائیاں ہیں، انہی سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے جب سورج نکلتا ہے تو اس سورج کا اور اس کی روشنی کا انکار
نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ کا دوست اور نہ آپ کا دشمن۔ سورج جب غروب ہو جائے اور رات جب آ جائے تو اس رات کا، اس اندھیرے کا انکار نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ کا دوست اور نہ آپ کا دشمن۔ انہی سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے موت، جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ سب مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ماننے والا ہو، وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے لیے ذائقے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چکھنا ہے تمہیں۔ آپ کیلا کھاتے ہیں، آپ سے اگر پوچھا جائے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، آپ فوراً بتا دیں گے ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے انار کا جوس پیا، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، آپ فوراً بتا دیں گے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو موت کا ذائقہ چکھتا ہے پھر وہ بتا نہیں پاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ حقیقت ہے، آپ اپنے کسی بھی دشمن سے پوچھ لیجئے اور اپنے ایسے مخالف سے پوچھئے جو آپ کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، آپ کا نام سننا بھی اس کو گوارا نہ ہو، آپ اس سے بھی اگر یہ کہیں اور یہ پوچھیں کہ آج کے خطبے میں یہ بتایا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا، انسان کو اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو آپ کا وہ بڑے سے بڑا مخالف بھی اس بات کی تصدیق کرے گا اور کہے گا ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، ہمارے جھگڑے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر کہ جب ملک الموت انسان کی روح نکالتا ہے اور جب اس کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ روح وہ انسان کے پیر کے تلوے سے نکالنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے پیر بیکار ہو جاتے ہیں اور اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح کھینچتا ہے، نکالتا ہے، یہ روح ران پر آتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بیکار، اور نکالتا ہے، کھینچتا ہے، یہ روح کمر پر آ جاتی ہے، کمر سے نیچے کا حصہ بیکار، کھینچتا ہے، نکالتا ہے، روح چھپتی ہے، تڑپتی ہے۔ بدکار آدمی کی روح اگر ہے لیکن وہ کھینچتا ہے، نکالتا ہے، یہ روح سینے پر آ جاتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ اس کا بیکار، سینے سے بھی نکل کر اس کے حلق پر آ کر اٹک جاتی ہے، اس کے حلق پر۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، سانس لے رہا ہے، وہ آنکھوں سے اشارے کر رہا ہے، آنکھ بند بھی کر رہا ہے، کھول بھی رہا ہے، لیکن نیچے کا حصہ اس کا بیکار ہو چکا ہے کیونکہ روح نکل چکی ہے۔ اور پھر یہ روح لاسٹ میں آنکھ، ناک اور کان کے راستے سے پھر یہ روح باہر نکل جاتی ہے اور انسان کی پوری باڈی بے حس و حرکت ہو جاتی ہے، اور مرنے والا اپنی آنکھ سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس لیے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ تو بعد میں گھر والے بند کر دیتے ہیں اور ڈھانپ دیتے ہیں اور اس پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، ورنہ یہ مرنے والا اپنے آنکھ سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، فرشتہ اس کی روح کو لے کر جاتا ہے۔ ہم سب کے ساتھ ہی منظر ہوگا، سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، یہ نرخرا، جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ،
اس وقت تم اس روح کو اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس روح کو تم اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، سب سے زیادہ قریب تمہارے اس وقت ہم ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ تم سمجھتے ہو تمہارا باپ تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے، زیادہ قریب ہے، تم سمجھتے ہو تمہاری بیوی تمہارے پاس موجود ہے، وہ زیادہ قریب ہے، تمہارے بچے تمہارے پاس موجود ہیں، وہ زیادہ قریب ہیں، نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے ہو۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کہ اے دنیا والو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم اپنے دامن کو چھڑا رہے ہو اور جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تو تم سے ملاقات کر رہے گی، یہ موت تو تم سے مل کر رہے گی، بالفاظ دیگر یہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے ملاقات کر رہے گی، بچ نہیں سکتے ہو، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، موت پر صبر کرنا بہت ضروری ہے، صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا گزشتہ جمعے کو، آج ہی کے دن، عید کے دوسرے دن، آج ہی کے دن ایک لڑکا ڈوب کر مر گیا، سنا ہوگا۔ صبر بہت ضروری ہے، یہ ایسا معاملہ ہے انسان کو جلدی صبر نہیں آتا ہے، جب اپنی اولاد انتقال کر جائے صبر جلدی نہیں آتا ہے، کوئی اپنا قریبی انتقال کر جائے صبر نہیں آتا ہے، لیکن صبر کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور آج اسی چیز کو آپ کے سامنے ہم دکھائیں گے، صبر کس کو کہتے ہیں اور صبر کیسے کرنا چاہیے انسان کے انتقال پر، جب اپنا کوئی مر جائے تو کیسے صبر کرنا چاہیے ہیں۔ سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا بیٹا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا تھا، آپ کا بھی اپنا بیٹا 18 مہینے کی عمر پا کر فوت ہو جاتا ہے۔ ماریہ قبطیہ خبر بھیجتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے بیٹے کی روح نکلنے والی ہے، جاکنی کے عالم میں ہے، اے اللہ کے نبی آئیے اور اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، حجرے میں داخل ہوتے ہیں، روم میں جیسے آپ داخل ہوتے ہیں، ماریہ قبطیہ نے وہ چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی کی گود میں دے دیا اور آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جیسی ماریہ قبطیہ نے وہ بچہ اللہ کے نبی کی گود میں رکھا، شاید وہ بچہ اللہ کے نبی کی گود ہی کا انتظار کر رہا تھا، آپ ہی کی گود کا ویٹ کر رہا تھا، آپ ہی کی گود میں جان دینا چاہتا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اپنے بیٹے، سگے بیٹے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چھوٹے سے اس 18 مہینے کے بچے کو چٹائی کے اوپر رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملے آتا ہوئے ان جملوں پر غور کیجئے جو بخاری شریف کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ آئے میرے بیٹے، آئے میرے بیٹے، ان العین تدمع، ہے میرے بیٹے تیری جدائی سے آنکھیں اشکبار ہیں، تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل بھی غمگین ہے، میرا دل بھی رنجیدہ ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، جس سے میرا بیٹا ناراض ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، جہاں تک غم کا سوال ہے، جہاں تک دکھ کا سوال ہے، وہ غم ہے مجھے، وہ درد ہے مجھے، وَإِنَّ بِفِرَاقِ
فِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرے باپ کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ان جملوں کو ادا نہیں کریں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ آپ کا اپنا بیٹا 18 مہینے کی عمر پا کر فوت ہو گیا اور آپ اس کے انتقال پر ان جملوں کو ادا کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے کیسا صبر تھا اور کس طریقے سے صبر کیا کرتے تھے اس زمانے کے لوگ اپنے بچوں کے انتقال پر۔ یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے، یہ آج کے اس دور کا ماحول ہے۔ جب کوئی بچہ مر جاتا ہے تو کس طریقے سے ہمارے گھر کی عورتیں ماحول خراب کرتی ہیں اور کس طریقے سے وہ ماحول کو وہاں کا بگاڑتی ہیں۔ کس طریقے سے کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اگر ان کا بچہ مر جائے تو جھنجھنے نکال لاتی ہیں، وہ کبھی رکشہ نکال لائیں گی، کبھی گاڑی، کبھی جھنجھنے، کبھی کھلونے، اب اس سے کون کھیلے گا۔ وہ ایسا روتی ہیں میرے بھائیوں، سن لیجئے۔ اور جب کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی کوئی مرتا ہے تو اس کے جنازے کے پاس جو عورتیں بیٹھی رہتی ہیں وہ کیوں بیٹھی رہتی ہیں، ان کا وہاں پر کیا کام ہے؟ سن لیجئے یہ مسئلہ۔ جس طریقے سے زندگی میں آپ کو ایک مرد سے پردہ ہے، اسی طریقے سے انتقال کے بعد بھی اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی لاش کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی بھی غیر محرم عورت نہیں دیکھ سکتی ہے، نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اتنا شوق اگر ان کو ہے اور اس کی خیر خواہ بنتی ہیں اور زیادہ اس سے محبت کے دعوے کرتی ہیں تو جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے ان کو، جو رواج ہمارے یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ عورتوں کو بھی جنازے کی نماز پڑھنے کا حق ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ آپ دعا کیجئے، اس کے جنازے کی نماز پڑھیے، یا تو عورتیں مردوں کے پیچھے سب بنا کر پڑھ لیں، یا وہ اکیلے ہیں لے جائے میت کو مسجد کے اندر اور اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں، لیکن عورتوں کو حق ہے۔ آج اس حق سے عورتوں کو محروم کر دیا گیا ہے، ان سے یہ حق چھین لیا گیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو لاگو کرنے کی اور اپنے سماج میں عورتوں کو بھی یہ حق دینا چاہیے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھیں مردوں کی، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ مردوں کے پاس جا کر بیٹھیں اور اس کے چہرے کو دیکھیں، اس کے پاس بیٹھ کر ماحول خراب کریں۔ یہ اس چیز کی اجازت شریعت نے ان کو نہیں دی ہے، نہیں دی ہے۔ سنیے ایک اور منظر میں آپ کو دکھلاتا ہوں، ام سلیم کے اس واقعے سے ذرا نصیحت حاصل کرو۔ ان کا چھوٹا سا بیٹا بیمار تھا، دوا علاج اس کا چل رہا تھا۔ ابو طلحہ کا چھوٹا سا بیٹا، اور ابو طلحہ انصاری روزانہ صبح جاتے تھے، شام کو مغرب کے بعد آتے تھے۔ ایک دن گھر کام پر گئے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹا انتقال کر گیا بیماری میں۔ اور اب سنیں ہماری ماں بہنیں، ابو طلحہ کا چھوٹا سا بچہ، ام سلیم کا چھوٹا سا بیٹا انتقال کر گیا۔ محلے کی 2-4 عورتوں کو خبر ملی۔ ام سلیم نے کہا سنو، میرے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد آئیں گے، تم میں سے کوئی بھی عورت یا کوئی بھی شخص میرے شوہر کو میرے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا، میرے بیٹے کی موت کی خبر میں ہی دوں گی۔ ام سلیم نے کھانا بنایا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب ابو طلحہ گھر پر آتے ہیں، او سنو، ام سلیم نے کھانا بنایا، بیٹا تو چلا گیا، اب شوہر کو کیوں پریشان کیا جائے، ان کو کیوں بھوکا رکھا جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب ابو طلحہ گھر پر آتے ہیں، آتے ہی فریش ہوتے ہیں، بیوی نے دسترخوان لگا دیا، آئیے اور کھانا کھائیے۔ ابو طلحہ نے پوچھا بیوی میرا بیٹا کیسا ہے، اس کی طبیعت کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے، اس کو بیمار چھوڑ کر گیا تھا، اس کی بیماری کے بارے میں کچھ بتاؤ کیسا ہے۔ فرما بردار بیوی مسکرا کر جواب دیتی ہیں، ہائے میرے پیارے شوہر، ہائے میرے پیارے ہسبینڈ، بیٹے کی طرف سے فکر مت کیجئے، اور دنوں کی بنسبت آج وہ بہت سکون سے ہے، آج وہ بہت آرام سے ہے، آج اس کو بہت افاقہ ہے، آج اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آج وہ بہت سکون سے ہے۔ بیوی کی زبان سے جملہ سنا، سامنے والے کمرے میں اس کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، سکون سے ہے، کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے، ٹھیک ہے سونے دو، پھر میں اس کو ڈسٹرب نہ کروں۔ میری ماں بہنوں،
تصور میں بھی تم نہیں سوچ سکتی ہو کہ ام سلیم نے اس رات میں کیا کیا کیا۔ سوچو، سنو، ام سلیم نے کھانا لگایا، ابو طلحہ نے بھی کھانا کھایا اور ام سلیم نے بھی کھانا کھایا۔ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو صبر نہیں تھا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کو اپنے بچے سے محبت نہیں تھی؟ ہم نے صبر کا معنی جانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے آج کل کی عورتیں ہوتی ہیں تو دیکھو، اور اگر ایسا کوئی عورت کر بھی دے تو محلے کی عورتیں سماج کی، ارے اس کا دل دیکھو کتنا بڑا ہے، بیٹا مر گیا وہ کھانا کھا رہی تھی، اچھا وہ آدمی وہ بھی کھانا کھا رہا تھا، ارے اس کو تو محبت ہی نہیں ہے اپنے بچے سے۔ ساری محبت کا ٹھیکہ آج ہمارے اور آپ کے پاس ہی ہے، ان کو تو محبت ہی نہیں دے اپنے بچوں سے۔ اب سنیے، کھانا کھا کر فارغ ہوتے ہیں، ابو طلحہ کہتے ہیں بیوی میں تھکا ہوا ہوں، بیوی کہتی ہیں تھوڑا سا آرام کریے۔ ادھر بیوی زیب و زینت کرتی ہیں، ہاں حدیث کے الفاظ ہیں، خوشبو لگاتی ہیں۔ گھر میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے، شادیوں میں جانے کے لیے نہیں، صرف اپنے شوہر کے لیے آپ خوشبو بھی لگا سکتی ہو اور میک اپ بھی آپ کر سکتی ہو۔ خوشبو لگاتی ہیں، زیب و زینت کرتی ہیں، اپنے شوہر کے من پسند کپڑے پہنتی ہیں، اپنے شوہر کے بغل میں آرام کرنے لگتی ہیں، گویا کہ وہ اپنے شوہر کو دعوت دے رہی ہو کہ آئیے اور ایک بیوی کے ساتھ جو اس کے پرسنل تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کیجئے۔ ابو طلحہ نے بھی اس رات ان کے ساتھ ہم بستری کی۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے دونوں اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، میاں اور بیوی دونوں غسل کرتے ہیں۔ بغل میں کمرہ ہے، بیٹے کی لاش اس کمرے میں رکھی ہوئی ہے، یہاں ہم بستری بھی ہو رہی ہے، غسل بھی کیا جا رہا ہے۔ غسل کرنے کے بعد جب حضرت ابو طلحہ مسجد کی طرف جانے لگے تو بیوی نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا ابو طلحہ جا رہے ہو؟ ہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ معلوم کر لینا، میری طرف سے اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ پوچھ لینا۔ کہا کیا؟ ہائے میرے پیارے شوہر، میری کسی سہیلی نے میرے پاس آج سے کئی مہینے پہلے میرے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی تھی، اس نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی کہ جب میں تم سے چیز مانگوں تب تم مجھے دے دینا۔ آج میری سہیلی مجھ سے وہ چیز مانگ رہی ہے تو میں اس کو وہ چیز لوٹاؤں یا نہ لوٹاؤں؟ ان کے شوہر کو غصہ آ گیا اور کہتے ہیں بیوی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں جو اللہ کے نبی بتائیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ میں ہی حل کر سکتا ہوں۔ اچھا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کیا؟ کہا جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو، اس نے جب رکھا ہو تب رکھا ہو، لیکن اس نے جب بھی تم سے مانگ لیا تم کو دینا پڑے گا، اس کی امانت چاہے کتنی سال کی ہو، آج اگر اس نے مانگا ہے تو دو، آج ہی اس کو دو۔ تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی امانت ہے، اس کے حوالے کرو۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی اے میرے پیارے شوہر اب مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے تو اب غور سے سنیے، آج سے کئی مہینوں پہلے اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ نے مجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، کل عصر کی نماز کے بعد اللہ نے مجھ سے وہ اپنی امانت مانگی اور میں اس کو انکار نہ کر سکی، میں اس کو منع نہ کر سکی، میں نے اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس نے مانگی ہم نے اس کو واپس کر دی۔ اے میرے شوہر ہمارا بیٹا انتقال کر چکا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ سکون سے ہے، یہی اس کا سکون ہے کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل چکی ہے، آسانی سے پرواز کر چکی ہے۔ اے میرے شوہر میں نے تو آپ کو ہم بستری آپ کو سکون دینے کے لیے کی تھی اور کھانا آپ کو اس لیے کھلایا تھا تاکہ آپ دن بھر کی تھکے مارے آئیں گے اور الجھن میں نہ پڑ جائیں، بھوکے رہیں گے، پریشانی میں نہ پڑ جائیں۔ ابو طلحہ کہتے بیوی یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے رات میں ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم رات میں اس کو دفنا دیتے، اس کی تدفین کر دیتے، تم نے رات میں کھانا بھی کھلا دیا، ہمارے ساتھ سو بھی گئی۔
فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پورا واقعہ حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی سے بیان کر دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی آج ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ جانتے ہو جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ابو طلحہ بہت خوش نصیب ہے تمہاری بیوی، بہت خوش نصیب ہے تمہاری بیوی جو اس نے تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا ہے۔ اے ابو طلحہ اللہ رب العالمین تمہاری بیوی کو برکت دے، اللہ رب العالمین آج کی رات جو تم دونوں نے مجامعت کی ہے، مباشرت کی ہے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور اسی رات حضرت ام سلیم حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، اور ایک بچہ اللہ رب العالمین ان کے رحم مادر کے اندر وجود میں لے آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آگے نہیں جانا چاہتے اس واقعے کو سنا کر، صرف یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ صبر نہیں تھا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کوئی مر جائے تو آپ کھانا بنائیے، ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کوئی مر جائے تو آپ چولہا جلائیے، کھانا بنائیے، آپ ہم استری کیجئے، نہیں، 3 دن تک آپ کو حق ہے، آپ غم منا سکتے ہیں، آپ غم کر سکتے ہیں، لیکن صبر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ وہ بچے جو پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر جاتے ہیں، پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر جاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں صغارہم دانیس الجنہ، وہ جنت میں بے روک و ٹوک گھومتے رہتے ہیں، جہاں مرضی وہاں ٹہلتے رہتے ہیں، کوئی 2 مہینے کا، کوئی 4 مہینے کا، کوئی 1 سال کا، یعنی بلوغت سے پہلے جو بچے انتقال کر جاتے ہیں، قیامت کے دن وہ لائے جائیں گے، سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب ہوگا، ان کے ماں باپ سے بھی حساب و کتاب ہوگا، ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں ان کے ماں باپ کو جہنم میں داخل کر دو، یہ گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کہے گا فرشتوں رکو، ان کے بچوں کو لے کر آؤ اور ان کی ملاقات کرا دو۔ فرشتے جنت سے ان بچوں کو لے کر آئیں گے، ان کے ماں باپ سے ان کے بچوں کو ملوائیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنت سے لائے جائیں گے اور ان کے ماں باپ سے ملاقات کرائی جائے گی، ان میں سے ہر ایک بچہ اپنے ماں باپ سے ملے گا، ہر ایک بچہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرے گا، اور جب ملاقات کر لے گا اللہ کہے گا فرشتوں ان کے ماں باپ کو جہنم میں داخل کر دو، ٹائم ختم ہو چکا ہے، ان کے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو۔ جب فرشتے ان کے ماں باپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، جب بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا ہے، تو بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے اور پکار کر کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے ہے، دنیا میں تو نے ہم سے ہمارے ماں باپ کی محبت کو چھین لیا تھا، آخرت میں تمہاری ماں باپ کی محبت کو تو چھین رہا ہے، اے اللہ جب دنیا میں چھیننا تھی تو آخرت میں کیوں چھین رہا ہے، اے اللہ ہم کو ہمارے ماں باپ کی محبت سے تو کیوں دور کر رہا ہے۔ وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے اور چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے، اللہ نہیں، اللہ نہیں، اللہ نہیں، دنیا میں تو نے ہمارے ماں باپ کو دور کر دیا تھا، جنت میں ہمارے ماں باپ کو دور ہم سے مت رکھ۔ اللہ کہے گا فرشتوں جاؤ جاؤ، اے فرشتوں ہم نے ان بچوں کی فریاد کو سن لیا، ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دو، ان بچوں کے ساتھ ان کی ماں باپ کو جنت میں ڈال دو، ہم نے ان کی فریاد کو سن لیا، ہم نے ان کی گفتگو کو سن لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے اور اندازہ لگائیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں، ان کے انتقال پر اگر ان کے ماں باپ صبر کر لیں، روئے نہیں، چیخے نہیں، چلائے نہیں، ہائے وائے نہ لگائیں اور جہالت کے نعرے نہ لگائیں، جو میں نے بتایا ابھی آپ کو، جو عورتیں لے کر آتی ہیں کھلونے وغیرہ اور باتیں کرتی ہیں، اسی کو جہالت کے نعرے کہا جاتا ہے، اسی کو ودعوی دعوی الجاہلیہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ودعوی دعوی الجاہلیہ، اور جہالت کے نعرے نہ لگائیں، تو ایسے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن سن لیجئے صبر مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے، بعد میں سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آپ پہلے تو خوب رو لیے، چلا لیے، آپ نے سب کچھ کر لیا، گریبان چاک کر لیا، جہالت کے نعرے بھی آپ نے لگا لیے، سب کچھ کر لیا، اور 2 مہینے کے بعد آپ کہیں کہ ہم کو صبر آ گیا ہے، اس کو صبر نہیں کہتے ہیں۔ صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی مصیبت کے وقت کیا جائے، یہاں آپ کا بیٹا انتقال کیا، یہاں آپ صبر، آنسو کا آ جانا وہ تو فرد محبت کا صلہ ہے، وہ تو آ ہی جاتے ہیں، لیکن جہالت کے نعرے لگانا اور الگ الگ باتیں کرنا ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تو موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ
ہم جو نیکیاں کریں ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو بچے دنیا میں انتقال کر جاتے ہیں ان کے ماں باپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے رشتہ دار جو انتقال کر جاتے ہیں ہمیں اس پر بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو تیری رحمت کو جا چکی قبروں کو نور سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔